وَإِذْ زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ یاد کرو شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ آج ذکر کس کا چل رہا ہے؟ پچھلی چند آیات اور رکوع سے غزوہ بدر کا، جنگ بدر کا۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا۔ جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا۔ وقال، اور کہنے لگا انی بریء منکم، انی کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ انی اریٰ ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے۔ بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اصل میں غزوہ بدر، جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے جن سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں۔ اصل میں یہ جو اس آیت کا کانٹیکسٹ یا پرسپیکٹو آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ شیطان نے ان کو کیسے کہا۔ جب شیطان آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو کیا آپ اس کی بات سن سکتی ہیں؟ اچھا، وہاں تو اس نے کہا ان کو، تو وہ اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ جنگ بدر والے دن شیطان جو ہے ابلیس، وہ کفار کے لشکر میں سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں متشکل ہو کر آیا، ایک انسان کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں۔ اور شکل اس نے کس کی اپنائی؟ سراقہ بن مالک بن جاشم کی صورت میں، اس کے روپ میں آیا، اس کی شکل میں، اس کے جسم کے اندر آیا۔ کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ سراقہ ہے ہمارے ساتھ، جبکہ وہ سراقہ نہیں تھا، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر کون سے صحابی کے جسم میں آیا کرتے تھے، شکل اور صورت میں آیا کرتے تھے؟ حضرت دحیہ کلبی ان کی صورت میں آتے تھے۔
صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ حضرت داہیہ قلبی بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں بیٹھا کون ہوتا تھا؟ جبریل علیہ السلام. سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گھٹنوں سے گھٹنے لگا کر تشریف فرما ہوتے. اب یہ جو ہے ابلیس، یہ آدمی کی شکل میں سراقہ بن مالک بن جوشم کی صورت میں یہ متشکل ہو کر آیا اور کہنے لگا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا محافظ ہوں. پیچھے آپ اس کانٹیکس میں پڑھ آئے کچھ آیات کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور اس کی پھر حکمتیں جو مفسرین نے بیان کی ہیں. کیوں؟ اس کی کچھ وجوہات تھی. اب ابلیس جو ہے یہ کافروں کو اس میں تو حکمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنا حکم پورا کرنا تھا. ایک تو یہ کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کہیں گھبرا نہ جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، ان کو کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی. اور دوسرا کافروں کو اس لیے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی کیونکہ مسلمان کا روب، دبدبہ اور دہشت اتنی ہے کہ کہیں وہ خوف سے بھاگ نہ جائیں. آج ان کے ذلیل ہونے کا وقت ہے، اس لیے ان کو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی. آ جاؤ، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں، مگر جب جاؤ گے تو ذلیل اور رسوا اور کٹ مار کے جاؤ گے یہاں سے. ایسا تھا. اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب تھا جس کا ذکر ہوا، تو وہ حضور کو جو ان کی تعداد تھوڑی دکھائی مگر ان کی تعداد زیادہ تھی، تو اس کی تعبیر یہی تھی کہ یعنی جب یہ آپ کے سامنے آئیں گے تو ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے یہ تھوڑی سی ہے. تو اب یہ جو ابلیس ہے یہ سراقہ بن مالک کی صورت میں متشکل ہو کر آدمی کی صورت میں آدمی کے بھیس میں آ گیا اور آ کر کافروں کو کہنے لگا، مشرکین کے لشکر کو، کہ آج بے فکر ہو جاؤ، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا محافظ ہوں. اب جب جنگ شروع ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر مشرکین کے چہرے پر ماری. اس کا بھی بیان پیچھے تفصیل سے گزرا. اچھا، اب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے. اچھا، اب جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے اللہ نے بھیجوا دیے. اب جبریل علیہ السلام جب ابلیس کی طرف بڑھے نا، تو ابلیس اس وقت ایک آدمی کی صورت میں تھا. اس نے ایک کافر کا جنس ہے، اس نے ایک مشرک کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ آؤ قدم کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھو اور ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو اب ابلیس نے کیا اس نے اس شخص سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہ اور اس کا ساتھی پیٹھ موڑ کر بھاگے. اس موقع پر مولانا روم نے کیا کمال فرمایا، اے بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دست نباید داد دست. اے میرے بھائی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر دینا، کیونکہ یہاں انسان کے بھیس میں شیطان بھی موجود ہے. اچھا، اب اس شخص نے کہا سراقہ، اور تو ہم سب کو کہہ رہا تھا کہ تو ہمارا ساتھی ہے، تو ہمارا رفیق ہے، تو ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلے گا، آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو سب سے پہلے تو نے دوڑ لگا دی ہے اور میرا ہاتھ بھی تو نے چھوڑ دیا، تو کدھر جا رہا ہے؟ اب اصل میں وہ سراقہ نہیں تھا، وہ کون تھا؟ ابلیس. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے. یعنی کہ میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں جبریل نظر نہیں آ رہے. اب جبریل علیہ السلام آ گئی، اب میرے دوڑنے کا وقت آ گیا، اب میں نے دوڑ لگانی ہے. تو بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اور یہ اس نے اس وقت کہا تھا جب اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ ایک تو شیطان کسی بھی دن اس قدر چھوٹا اور اس قدر رحمت سے دور اور حقیر اور اس کو غضبناک نہیں دیکھا گیا جب عرفہ کا میدان ہوتا ہے حج کے دوران. جی، کیونکہ اس دن وہ اللہ کی رحمت نازل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف سے معافی
اور بڑے بڑے گناہوں کی اللہ کی طرف سے معافی دیکھتا ہے ان حج کے دوران۔ اور حضور نے فرمایا جس قدر ذلیل وہ جنگ بدر والے دن ہوا تھا، تو پوچھا گیا کہ اس نے جنگ بدر والے دن کیا دیکھا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اس نے جبریل کو دیکھ لیا تھا، اور اس نے جبریل کی صفیں ترتیب، جب جبریل فرشتوں کی صفیں بنا رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے تو اس نے اس کافر کا، مشرک کا ہاتھ جھڑکا اور دوڑ لگا دی، اور وہ بھی دوڑ لگا رہا تھا۔ اس نے کہا تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارے ساتھ سراقہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سراقہ ہے، مگر وہ سراقہ نہیں تھا، وہ شیطان تھا، ابلیس تھا جو سراقہ کے بھیس میں آیا تھا۔ اس نے کہا میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس مشرک کو، یعنی میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، جبریل کی ساتھ ان کی جماعت فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جن سے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ جب شیطان کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آیا تھا، تو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ غیر معمولی طاقت والا ہے، اس کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے، تو اس نے مسلمانوں کے لشکر کو شکست کیوں نہیں دی؟ مسلمانوں کے لشکر کو شکست کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں اصل میں جبریل علیہ السلام کو اور فرشتوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب وہ وہاں سے اس کو دوڑ کر بھاگنا تھا۔ تو اب آپ کو اس آیت کا سارا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا، سیاق و سباق۔